ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى قد أفلح من تزكى وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها صدق اللہ العظیم۔ ہماری دینی محنتوں کا جو محور ہے اور جو کوششیں ہیں وہ اس بات پر جا کر منتج ہوتی ہیں کہ ہم باطنی اعتبار سے پاک ہو جائیں۔ جو باطن کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ خود طیب ہیں، پاک ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، اللہ کے پاس پاکیزہ کلمات جاتے ہیں، پاکیزہ چیزیں جاتی ہیں۔ انسان اپنی گناہ کی گندگی کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے من میں جھانکتا ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے اور محنت کر کے اپنے باطن کو پاک کرتا ہے، تو یہی بندہ جو اسفل سافلین میں نچلے طبقے میں ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہاں اونچا مقام اور مرتبہ حاصل کر دیتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں بنایا ہے۔ ثُمَّ رَدَّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن باطن کی محنت کے ذریعے سے جب یہ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کے ہاں مقام لیتا ہے۔ اللہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر سے اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ ہے میرا بندہ، اس کے ساتھ بھی نفس لگا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کے تقاضے ہیں، خواہشات ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ میرا بندہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو حکمت کے خزانوں میں سے ہیں، اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ 3 باتیں، ایک تو ہوتا ہے پتھر پر لکیر یقینی، اور ایک ہوتا ہے لوہے پر لکیر اس سے بھی زیادہ یقینی۔ تو 3 باتیں ایسی ہیں جو کہ لوہے پر لکیر ہیں۔ نمبر 1، جو بندہ اپنے باطن کو سنوارتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو سنوار دیتے ہیں۔ اپنے اندر کا جو شخص پاک کرتا ہے اللہ اس کا ظاہر بھی بنا دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے باطن کو پاک کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ باطن کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ روزہ اور تراویح کا مہینہ ہے۔ عبادت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 2 ایڈیشنل عبادتیں روزہ اور تراویح کی وہ اس رمضان میں جو غیر رمضان میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارے اکابر بتاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ محض روزہ اور تراویح کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے باطن کو پاک کرنے کا نام ہے، تقوی کا مہینہ ہے۔ ہم 15 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں، 14.5 گھنٹے 15 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں، اور اس میں ہم حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے ہوتے ہیں۔ یہ حلال چیزیں وقتی طور پر ہم پر حرام کر دی جاتی ہیں،
صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، نہ خواہشات نفسانی پوری کر سکتے ہیں، جبکہ فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، مشروبات موجود ہیں، کھانا بھی موجود ہے، اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ خاموشی سے جائیں، سخت گرمی ہے، ایک دو گلاس چڑھا لیں، کون دیکھنے والا ہے، اور افطار پر سب کے سامنے بیٹھ جائیں، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو ہم کتنی پاسداری کرتے ہیں اللہ کے حکم کی، کہ میرے رب نے ان حلال چیزوں کو مجھ پر حرام کر دیا ہے 14.5-15 گھنٹے کے لیے۔ کتنا ہم احتیاط کرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، اور حلال چیز ہے، وقتی طور پر حرام ہوئی ہے، لیکن رمضان کا ایک خاموش پیغام آپ کو یہ میسج دے رہا ہوتا ہے کہ جس طرح تو نے اپنے آپ کو ان حلال چیزوں سے روکا جو کہ وقتی طور پر حرام کر دی گئی ہیں، تو وہ چیزیں جو تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں تو ان سے تو بطریقہ اولا رکنا ہے۔ اب کیسی عجیب بات ہے کہ روزے دار پینے سے رک رہا، کھانے سے رک رہا، خواہشات نفسانی سے رک رہا، لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جھوٹ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ یہی روزے دار بدنگاہی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، دیگر گناہ کے کام کر رہا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اس پریکٹس کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ۔ اس نے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ روزوں کا جب تم اتمام کر لو گے تو پھر امید بن جائے گی کہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور تقوی انسان کے باطن کو سنوارتا ہے، اور جس کا باطن سنورے گا اللہ اس کے ظاہر کو سنوار دے گا۔ یہ پکی بات ہے، ہم اپنے باطن کو سنواریں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو ظاہر کے ہیں اور وہ گناہ جو باطن کے ہیں۔ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑ دو۔ چھپ چھپ کے جو گناہ کرتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، اور مجموعے جو گناہ کرنے سے شرم آتی ہے، انسان نہیں کرتا ہے لیکن باطن میں چھپ کے گناہ کر لیتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں تو جو کرتا ہے چھپ کے جہاں سے، کوئی دیکھ رہا ہے تجھ کو آسمان سے۔ تو یہ استحضار ہو کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا باطن بالکل پاک ہو۔ حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت فیض سے اسی مقام پر پہنچے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ صحابی کو پاک کر دیا کرتی تھی۔ وہ نبی نبوت کی نگاہ تھی۔ یہی وجہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جو سرٹیفکیٹ ان کو ملا، ایسی تھوڑی مل گیا تھا، رسول اللہ کی صحبت ان کو نصیب ہوئی تھی۔ اور ہمارے اکابر لکھتے ہیں کہ صحابہ نے وظائف کی زیادہ محنت نہیں کری، لمبے لمبے وظائف نہیں پڑے ہیں۔ وہ تو ایک جہاد کا دور تھا، پورے عالم کے اندر اسلام کو پھیلانا تھا، اللہ نے ان سے کچھ اور ہی کام لینا تھا۔ ان کی باطن کی صفائی نبی کی نگاہ نے کر دی تھی، لیکن ہم نے اپنی باطن کی صفائی کے لیے بڑی محنت کرنی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی صحبت نہیں ہے، ایسا ماحول نہیں ہے، ایسا معاشرہ نہیں ہے۔ صحابہ کو بھی ایسی چیزیں پیش آتی تھی۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں نا کہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا کہ نبی کی محفل میں ہوتا ہے تو جنت بھی سامنے اور جہنم بھی سامنے، اور جب بیوی بچوں میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کی اس بات کو سن کے فرمایا کہ حنظلہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جب نبی کی محفل میں ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہے، اور جب بیوی بچوں میں گیا تو اس کا اثر کچھ اور ہے۔ تو اندازہ لگائیں آج ہماری جو محفلیں ہیں وہ اس درجے کی ہیں کیا؟ جو ہماری دینی مجلسیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں تھی۔ تو ہم یہاں پر اپنی کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ کچھ بن گئے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں بالکل صفر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا لیے ایک مستقل ایک محنت ہے، اور اس محنت کے اندر
اپنے آپ کو کمر بستہ رکھنا ہے، نہ چت کر سکے گر نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، اس سے دشمنی رہی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ تو یہ تو عمر بھر کی ایک محنت ہے، شیطان اور نفس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ ہم نے اس مقابلے کے اندر اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا ہے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہیں ڈالنے ہیں، محنت کرتے رہنے ہیں۔ کہیں گناہ ہو جائے بشری تقاضے کی بنا پر ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ میں اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گا، اور بشری تقاضے کی بنا پر جیسے ہی مجھ سے کوئی گناہ ہوگا میں فوراً استغفار کر لوں گا۔ تو فوراً استغفار کر لیا کہ پاک کر لیا کریں اپنے آپ کو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو اپنے باطن کو درست کرتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو درست کر دیتے ہیں۔ باطن پر بڑی محنت کرنی۔ بالفاظ دیگر اسلام جب اندر رچ بس جاتا ہے تو اس کی خوشبو پھر چھپتی نہیں ہے، پھر پھوٹتی ہے، پھر یہ ظاہر میں آتی ہے۔ اس لیے دو چیزیں بتائی جاتی ہیں، ایک اسلام اور ایک ایمان۔ اندر کی محنت ایمان ہے اور ظاہر کی محنت اسلام ہے۔ آپ نے جتنا اپنے اندر کو سنوارا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان کی مضبوطی سے آپ کا ظاہری اسلام درست ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، جو بندہ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ یہ پتھر پر لکیر لوہے پر لکیر والی بات ہے۔ جو اپنی آخرت کو سنوارے گا اللہ اس کی دنیا سنوار دے گا۔ من عمل عملا صالحا من ذکر او انثی فلنحینہم حیاتا طیبہ۔ قرآن کے فیصلے ہیں، یہ قرآنی فیصلے ہیں کہ جو عمل صالح کرے گا، آخرت کی محنت کرے گا، اس کو میں پاکیزہ زندگی دوں گا، دنیا کی صاف ستھری زندگی، دنیا کی گندگی سے نکال لوں گا۔ اس کی آخرت بھی سنورے گی اور اس کی دنیا بھی سنورے گی۔ آپ آخرت کی فکر میں لگیں گے اللہ آپ کی دنیا کو سنوار دیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے تمام ہموم میں سے صرف ایک ہم آخرت کا، ہم یعنی فکر، سب کو چھوڑ کر ایک فکر آخرت کو سامنے رکھا، اللہ اس کی تمام تفکرات اور فکرات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ پورے کر دیتے ہیں۔ اور جس نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی تفکرات اپنے اوپر سوار کر لی، اللہ دنیا کو آگے کر دیتے ہیں، یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو جو آخرت کو سنوارنے کی محنت کرے گا اللہ اس کی دنیا کو سنوارنے کی محنت کرے گا، اس کی تو آخرت بگڑے گی، لیکن جو آخرت سنوارنے کی محنت کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو بندہ اپنے معاملات اللہ کے ساتھ درست کر لے گا اللہ مخلوق کے ساتھ اس کے معاملات کو درست کر دیں گے۔ آج ہم مخلوق کے ساتھ تو معاملات درست کرنے کی بڑی محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے میرا معاملہ درست ہو جائے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ شریعت پر چلنا۔ اکثر اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جب شادی بیاہ ہوتی ہے نا، اب ہوتا کیا ہے جی، وہ مہندی بھی کرنی ہے، ماہیوں بھی کرنی ہے، اور دنیا جا کے جو رسم و رواج ہیں نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ اب مخلوق سے معاملات کو استوار کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس موقع پر اللہ کے ساتھ مخالفت اس کو برداشت کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور مخلوق کی جو مخالفت ہے اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر اللہ سے مخالفت اس کو ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرنا ہے، اللہ سے مخالفت نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیں نا، یہ چھوٹا سا وائرس ہے، تگنی کا ناچ نچا دی ہے، ساری ٹیکنالوجی فیل ہے۔ کل ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر سیفی میں ہوتے ہیں، کل وہ آئے تھے 2 گھنٹے لے کر گئے میرے، کرونا پر پوری بحث چل رہی تھی۔ کہنا یہ مولانا پوری دنیا کی میڈیکل سائنس حیران ہے، یہ جو وائرس ہے یہ ہر
تھوڑی دیر میں اپنی شکل بدل رہا ہے، اس کی حیت بدل رہی ہے۔ وہ تو اپنے اصطلاحی الفاظ بتا رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کی میڈیسن ہی نہیں بن پا رہی، اس کی کوئی ویکسین ہی نہیں بن پا رہی کہ اگر آج اس کی یہ شکل ہے تو اس کی ویکسین بنا دیں تو دوسرے بندے کے اندر وہ وائرس دوسری شکل میں آ رہا ہے۔ عقل حیران ہوئی ہوئی ہے اس وجہ سے، جبکہ کتنا جدید دور ہے، کیسے کیسے پیچیدہ آپریشن ہو جاتے ہیں، کیسی کیسی پیچیدہ بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا جھٹکا دیا ہے، اور اس پریشانی میں وہی شخص اطمینان میں ہوگا جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ جیسے افلاطون نے سوال کیا تھا کہ اگر پورا آسمان جو ہے وہ کمان بن جائے اور کوئی اس کمان کو پکڑ کر دنیا پر تیر برسانا شروع کرے تو کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سوال کیا۔ اب پورا آسمان اور نیچے زمین، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ آسمان کی حدود سے کوئی باہر نکل سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو تیر چلا رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تیر چلانے والے کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو جہاں سے فیصلے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہو جائیں، اللہ کے ساتھ ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ اور دنیا کی زندگی بس نہیں ہے، انتہا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ موت آ گئی تو یہ تھوڑی کہ ختم ہو گئے۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، لیکن مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ آخرت، اصل تو ہماری زندگی تو آخرت ہے، یہ دنیا کی زندگی تو تمہید ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو بہرحال اپنے معاملات اللہ سے درست کر لیں۔ مخلوق، ہمارے مفتی نظام الدین شاملی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، پہلے کی بات ہے، میں جب پہلے اس علاقے میں رہتا تھا تو میں نے ایک گاڑی لی تھی، تو بہت سے لوگوں نے نا باتیں بنانا شروع کر دی، مولوی صاحب کے پاس گاڑی کیسے آ گئی؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ مولوی کے پاس گاڑی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، مولوی صاحب کو اچھی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مولوی صاحب جو ہے وہ پھٹی چرسی سائیکل پر ہو اور اس کے گھر کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہو، کپڑے بھی اس کے عجیب سے ہوں، تو لوگ کہیں گے یہ مولوی ساری زندگی ایسی رہتے ہیں۔ اور اگر مولوی اچھی حالت میں آ جائے تو کہتے ہیں اس نے مدرسے کا چندہ مارا ہے۔ تو اچھی حالت بھی برداشت نہیں ہے اور بری حالت بھی برداشت نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت لوگ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ سے معاملہ درست ہونا چاہیے۔ اللہ سے تمہارا معاملہ درست ہے؟ میں نے کہا اللہ سے درست ہے۔ کہ بس مخلوق کی فکر کو چھوڑ دو، کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے اور سارے لوگوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہونا چاہیے۔ دنیا والوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، رشتوں میں زیادتی نہ ہو، اور فکر اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو تین باتیں، نمبر ایک، جو اپنے باطن کو درست کرتا ہے اللہ اس کے ظاہر کو سنوارتے ہیں، اور جو اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوارتے ہیں، اور جو اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے اللہ اس کی مخلوق کے ساتھ معاملات کو درست کرا دیتے ہیں۔ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈالتی، یہ جو اللہ والوں کی محبت مخلوق کے دل میں ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیا ہوتا ہے، تو اللہ ان کی محبت۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہمارے دل میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دنیا کی کوئی چیز دی ہے، کوئی پلاٹ دیا ہے، کوئی کپڑا دیا ہے، کوئی دنیا کی چیز تو ہمیں نہیں دی نا۔ ہمیں کیوں محبت ہے ان سے؟ اپنی جان سے زیادہ ان سے محبت ہے، اپنے بچوں سے زیادہ ان سے محبت ہے۔
دنیا کی ایک ایک شے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو اسی طرح حضرات صحابہ کی محبت، اولیاء کی محبت، کابر کی محبت، اللہ والوں کی یہ جو محبت ہے یہ اسی وجہ سے ہوتی کہ ان حضرات نے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کیا، اللہ نے مخلوق کے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 3 گناہوں کی جڑ ہے، 3 گناہوں کی جڑ ہے، اس سے مزید گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تکبر۔ آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ تکبر کا ہوا تھا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس، سوائے شیطان کی، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر میں اس شیطان کو جو کہ عزازیل جس کا نام تھا اور آسمان کے چپے چپے پر سجدہ کرنے والا تھا لیکن راندہ درگاہ کر دیا۔ تکبر، اپنی بڑائی، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، انسان کچھ نہیں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ مِن مَّاءٍ مَّهِینٍ، ایک بے قیمت پانی سے پیدا ہونے والا۔ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے کمزور بچہ انسان کا ہوتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس کی تخلیق ضعف پر ہے، کمزور ہے۔ لیکن انسان کے اندر جب جوانی کی طاقت آتی ہے تکبر عروج کو پہنچتا ہے، عہدے کی طاقت آتی ہے تو تکبر عروج کو پہنچتا ہے۔ اگر کوئی جاہ اس کو مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو اس کا تکبر عروج کو ہے، حسن مل جائے تو تکبر عروج کو ہے، فہم و فراست مل جائے تو تکبر عروج کو ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ اگر دین کا علم مل جائے تب بھی بڑا تکبر ہو جاتا ہے، علماء کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے، الا یہ کہ وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ اپنا ہاتھ نہ دے دیں۔ امام ابو حنیفہ جیسا صاحب فراست اور صاحب فقیہ انسان امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی جوتیاں سیدھی کرنے والے تھے، امام احمد ابن حنبل جیسے بشر حافی کی جوتیاں سیدھی کرنے والے تھے، جبکہ علم کے پہاڑ تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی عالم کسی اللہ والے سے بیعت نہ ہو اور اس کی صحبت کا فیض نہ اٹھائے تو اس عالم کو میں درس قرآن دینے کا اہل نہیں سمجھتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ علم کے اندر تکبر ہے۔ علم کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن حدیث کا علم کہاں سے نکلا ہے؟ قرآن حدیث کا علم اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور اللہ کے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے، بڑائی تو وہاں پر ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یہ کبریائی یہ میری چادر ہے اور عظمت میری تہبند ہے۔ فمن نازعنی فیہما فقد اغزیتہ، جو ان دونوں کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا، ذلیل کر دوں گا۔ تو تکبر ہو، یہ گناہوں کی جڑ ہے، تکبر نہیں کرنا ہے۔ اللہ سے تقوی کا تکبر بھی آ جاتا ہے، جب انسان بہت زیادہ متقی ہو جاتا ہے نا، گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو جو ہے بڑی حقارت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، مخلوق کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گناہ گار یہ تو گناہ گار ہے، اندر یہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے۔ کسی کے اندر عبادت کا تکبر ہوتا ہے، عبادت زوردار طریقے کا کر رہا ہوتا ہے تو جن لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جن کی عبادت ہلکی ہے تو ان کو
نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یہ عبادت کا تکبر بھی ہے۔ تو تکبر کسی لائن کا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ عاجز ہونا چاہیے بندے کو، عاجزی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ تو اتنا تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاؤ تو 4 انگلیاں ملاتے ہیں۔ خیر آج کل تو ہاتھ ہی نہیں ملا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو پوری سینے اور چہرے کی مواجہت کے ساتھ ملتے تھے۔ جیسے ہم کچھ ادھر ہوگا تو اس میں جو ہاتھ ملا، ایسے نہیں، پورا جو موڑیں گے جو کر ایسے، اس طرح ایک ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 ہاتھ سے ہاتھ ملانا یہ عاجزی کی دلیل ہے، یہ انگلیاں چھلا دینا یہ تکبر کی دلیل ہے۔ لا تمشی علی الارض فی الارض مراحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، فإنک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ نہیں سکتے ہو۔ تو انسان کی اکڑ کس بات کی ہے؟ بڑے بڑے سورما آئے اور چلے گئے، جن کی سلطنتوں کے اندر سورج نہیں ڈوبتا تھا، ان کے اوپر بھی موت کا غرغرہ لگا، اور ان کی کمر کو بھی اللہ نے موت سے توڑا ہے، اور وہ بھی 2 گز زمین کے اندر گئے ہیں۔ دنیا سے ایسا کعلم تغن فیہا، گویا کہ ان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگوں نے جو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، فرعون کا کہتا تھا نا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ اس رب جو رب اعلیٰ کا دعوے دار تھا، اللہ نے کیسا پکڑا تھا؟ پانی کے ذریعے سے، نمرود کو مچھر کے ذریعے سے، ابرہہ کو ابابیل وہ پرندوں کا جو جھنڈ آئے تھے ان کی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے پکڑ لیا۔ تو اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ بڑے بڑے تکبروں کے متکبرین کے تکبر کو اللہ توڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ تکبر انسان کے گناہوں میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ تو کبھی تکبر نہ کریں، عاجزی کے ساتھ ملیں، جس سے بھی ملیں خندہ پیشانی سے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان سے ملو، علی وجہ طلیقن، خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ۔ یہ خندہ پیشانی، یہ مسکراہٹ، یہ ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں گے، ایک صدقے کا ثواب ہے۔ کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا آپ نے، جیب سے 10 روپے بھی نہیں گئے، اور صدقہ کھاتے میں لکھ دیا گیا۔ نمبر 2، حرص، طمع، لالچ۔ یہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اچھی چیز کی ہوتی ہے، ایک بری چیز کی ہوتی ہے۔ بری چیز کی حرص ہے تو یقیناً بہت ہی بری بات ہے، اور اگر اچھی چیز کی بھی حرص ہے تو یہ بھی ناشکری۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس علم ہے، وہ چاہتا ہے میں اور زیادہ اور بڑا عالم بن جاؤں، اور میرے پر ڈگری بڑھ جائے، تو یہ حرص اچھی چیز ہے نا، لیکن بہرحال اس میں بھی ناشکری کا پہلو آ جاتا ہے کہ جو کچھ ہے اس پر اس کو قناعت نہیں ہو رہی ہے۔ ایک بندے کے پاس ایف ایکس ہے، کہتا ہے مہران آ جائے، مہران ہے تو پھر کہتا ہے میرے پاس سیوک آ جائے، آگے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے حلال چیز، لیکن یہ جو حلال چیز کے اس کو جو حرص ہوئی ہے اپنے حلال پیسے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ 80 گز کے مکان میں رہتا ہے، چاہتا ہے 120 گز کا ہو جائے، 120 گز سے وہ 240 میں جاتا ہے، 240 سے وہ 400 اور 500 گز کے مکان میں جانا چاہتا ہے۔ اچھی حرص ہے، اپنے پیسے سے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس اچھی حرص کے اندر بھی ناشکری کا پہلو آ جاتا ہے۔ تو حرص، طمع، لالچ یہ بھی گناہوں کی جڑ ہے۔ نمبر 3، حسد۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ سامنے والے کی نعمتوں سے جلنا اور دل میں یہ تمنا رکھنا کہ یہ اس سے چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے کوئی سے اس سے چھن جائے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ یہ حسد بھی انسان کی گناہوں کی جڑ ہے۔ ایک ہوتا ہے غبطہ، رش کرنا کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، مجھے بھی ایسا علم مل جائے، اس سے علم نہ چھنے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور یہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتا ہے، مجھے بھی اتنا مال مل جائے، میں بھی اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کروں گا، یہ غبطہ ہے۔
رشک کرنا یہ جائز ہے، لیکن حسد کہ اس سے چھن جائے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حسد کے شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حاسد اپنے حسد کی آگ کے اندر چلتا ہے۔ حاسد جو حسد کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہو رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اس کو کیسے مل گیا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا، ہم جبار کی تقسیم پر راضی ہیں۔ اللہ نے کسی کو اتنا دیا ٹھیک ہے، ہمیں اتنا دیا ٹھیک ہے، راضی ہیں اپنے رب کے فیصلے پر۔ رضا بالقضاء اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو حاسد یہ رضا بالقضاء پر نہیں ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ بندہ اطاعت گزار کی علامت ہے، اور اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہونا یہ حاسدین کی علامت ہے۔ تو تین گناہ کی جڑ ہیں، گناہوں کی جڑ ہے۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حرص، اور نمبر 3 حسد۔ علماء نے لکھا ہے کہ کامیابی کے 3 گر ہیں، آخر کی 3 باتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ کامیابی کے 3 گر ہیں۔ نمبر 1، انسان کے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں گا، اور اللہ کو میں کیسے بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیا ہے، اللہ کے سوالات کا جواب کیسے دوں گا، اللہ کا خوف۔ فَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ تو دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف، اور خوف کی پہچان کیا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن گناہ سارے کر رہا ہوتا ہے، تو یہ خوف کی دلیل نہیں ہے، خوف کی علامت نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی شخص واقعتاً اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ گناہوں سے بچ رہا ہے۔ اگر یہ گناہوں سے بچ رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ نماز چھوڑ دی اور کہتا ہے جی بس اللہ سے بہت ڈرتا ہوں میں، میرے دل میں بڑا اللہ کا خوف ہے، نماز تو چھوڑ رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ گالیاں تو دے رہا ہے، بے حیائی کے فحش کے کام تو سارے کر رہا ہے، والدین کی نافرمانی تو کر رہا ہے، مخلوق کے حقوق توڑ رہا ہے، دل میں خوف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف ہو، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ تو جو شخص گناہوں سے بچ جاتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے یہ کامیابی کا گر اس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ مستطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، حتی الامکان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک میں کچھ سفید بال آ گئے، داڑھی میں بھی سفید بال تھوڑے سے آئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھاپے کے عیب سے پاک رکھا تھا، سفیدی کے عیب سے پاک رکھا تھا، اور گنتی کے چند بال تھے، اگر میں گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ اب 63 سال کی عمر ہو گئی تھی، اور 63 سال کی عمر میں سر اور داڑھی میں اتنے بال سفید تھے کہ ان کو گن لیا جا سکتا، اتنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزہ تھا۔ لیکن کسی نے صحابہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کو دیکھ کر کہا اللہ کے نبی آپ کے سفید بال آ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیبتنی ہود، شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو پوچھا اللہ کے نبی سورہ ہود نے کس طرح بوڑھا کیا؟ تو کہنا یہ سورہ ہود کی اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، مطلب کوئی حد ہی نہیں ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو۔
نمبر 2، کامیابی کا گور، انسان دل میں اللہ سے نیک امیدیں رکھے، اللہ سے ہمیشہ نیک امید رکھنی چاہیے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ تو نیک امید رکھیں، اچھی امیدیں رکھیں، بری امیدیں نہ رکھیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نیک امید رکھنے کی پہچان کیا ہے؟ نیک امید رکھنے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ عبادت میں مشغول ہو۔ اب بندہ یہ کہے کہ اللہ مجھے تو جنت عطا فرمائیں گے، جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہمیں تو آخرت میں جنت ملے گی، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، جنت تو ہماری پکی ہے۔ اور زندگی ایمان عمل کے اعتبار سے صفر تھی، اللہ کے نبی کے سخت مخالف اور دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بھی تھے یہ لوگ، اور بارہا قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، اور کہتے تھے نحن ابناء اللہ، اللہ کے ساتھ گمان تو بڑا اچھا ہے لیکن عبادت کے اعتبار سے صفر تھے، فرما برداری کے اعتبار سے صفر تھے۔ تو اللہ سے نیک امید رکھنے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ ہمیں جنت کی امید ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے، لیکن عبادت میں بھی لگے ہوں، نمازیں ہماری پوری ہوں، روزے ہمارے پورے ہوں، تراویح ہماری ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر ہو، گناہ سے بچنا ہو، نگاہیں ہماری محفوظ ہوں، زبان ہماری سچ بول رہی ہو، ہمارے اعضائے جوارح صحیح شریعت کی اتباع میں چل رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سے نیک امید ہے۔ یہ محض خالی امیدیں لگائے رکھنا اور اعمال کے اعتبار سے صفر ہونا، یہ یہودیت کی دلیل ہے، یہ عیسائیت کی دلیل ہے، اور اللہ سے نیک امید لگا کر اعمال پر لگنا یہ مذہب اسلام کی روح ہے۔ تو کامیابی کے گروں میں سے دوسرا گر یہ ہے کہ اللہ سے نیک امیدیں رکھنا، اور نیک امید رکھنے کی پہچان یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ نماز کا وقت ہے تو نماز ہے، روزے کا موقع ہے تو روزہ ہے، تراویح کا موقع ہے تو تراویح ہے، اور انسانیت کے حقوق کی بات آتی ہے تو ان کو پورا کرنے والا ہو، بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کرنے والا ہو، جو انسان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ خالق کی ہیں چاہے وہ مخلوق کی ہیں، ان کو پورا کرنے والا ہو۔ اور تیسری بات یہ، ہر وقت بندے کو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو۔ اور علماء نے لکھا کہ اللہ کا دھیان نصیب ہونا یہ محبت الہی کی پہچان ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ایمان کامل ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایمان والے اللہ سے انتہائی درجے کی محبت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوتا ہے۔ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کا دھیان محبت الہی کی پہچان، اور محبت الہی جو ایمان کی بنیاد ہے، اس کا ظہور اتباع سنت پر ہوتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ ان کو کہیے کہ یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو یہ آپ کا اتباع کریں، ان کا چہرہ آپ جیسا، ان کا حال حلیہ آپ جیسا، ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، ہر کام آپ جیسا ہو تو یہ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی کی یہ 3 گر نصیب فرمائے، حکمت کی 3 باتیں جو ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہ کی جو جڑ ہے تکبر، حرص، حسد، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت اللہ، اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت الصمد، اللہم انت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
یا اللہ ہم تیرے گناہگار عاجز بندے تیرے سامنے اپنی گناہوں کی اے اللہ معافی کی طلبگار ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کے اقراری مجرم ہے، ملزم ہے۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، اے اللہ بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہم عاجز ہو گئے، اے اللہ ہماری عقلیں حیران ہو گئی، اے اللہ تیری قدرت کے سامنے ہمارے گھٹنے ٹک گئے۔ اے اللہ معافی کا معاملہ فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، اللہ عافیتوں کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ صحت کی فضاؤں کو چلا دے، اے اللہ معاف فرما، تمام گناہوں سے معاف فرما، جو کر کے بھول گئے معاف فرما، اور جو یاد ہے وہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ جو راتوں کی تنہائیوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ جو دن کے اجالوں میں کیے وہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنا سچا پکا بندہ بنا لے، اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق نصیب فرما، اے اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ تیرے نبی نے اے اللہ تجھ سے یہ دعا مانگی، اللہ میری امت کو ہلاک نہ فرمانا، اے اللہ امت ہلاکت کے دہانے پر ہے، اے اللہ امت ہلاکت کے دہانے پر ہے، اے اللہ اس کو ہلاکت سے بچا لے، اے اللہ اس کو ہلاک ہونے سے بچا لے، پوری انسانیت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وائرس میں اس وبا میں جو مبتلا ہو گئے اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں پر اے اللہ پکڑنا فرما، اے اللہ تو راضی ہونے والا اللہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا اللہ ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہم انکا عفو کریم، اللہم انکا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ اپنے سامنے ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ عاجزی دکھانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے عز کو ہمارے آہ و بکا کو قبول فرما لے، اے اللہ ان آنسوؤں کو اے اللہ اخلاص کا دھارا نصیب فرما دے، اخلاص کے طور پر قبول فرما دے، اے اللہ جتنے بھی احباب یہاں پر جمع ہاتھ اٹھائے آپ کی بارگاہ میں، اے اللہ کسی کو بھی مردود نہ فرما، اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما، اے اللہ خالی دامن آئے اے اللہ، لیکن اس دامن کے اندر اے اللہ بخشش کی اور رحمتوں کی اے اللہ بارشوں کو اے اللہ برسات کے ساتھ برسا دے، اے اللہ رحمتوں کی نزول فرما دے، اے اللہ بخشش کا نزول فرما دے، یا اللہ سب کے دلوں میں جو جائز تمنا ہے پوری فرما دے، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے دوست احباب میں یا اللہ جو لوگ جس مرض میں مبتلا ہیں اور بالخصوص اس وبا میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے وہ تمام دوست احباب جو دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، جناب طارق میر صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام نصیب فرمائے۔ ہماری نعمانی کا آج ہی انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ علیین میں اونچا مقام نصیب فرمائے، اور قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے ان کے لیے سہل آسان فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو ابھی ان سے اطلاع آئی کہ وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس وبا سے محفوظ فرمائے اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔
یا اللہ معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں اے اللہ ان کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد کی اور ہمارے مدرسے کی جو ضروریات ہیں اور جو قرض کی شکلیں ہیں اے اللہ آسان فرما۔ اے اللہ جو دوست احباب اس میں حصہ لے رہے ان کے مال کو قبول فرما، برکتیں پیدا فرما، ان کی نسلوں میں دین کو نافذ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔